آج ہم نے سلیس تربیت زندگی کے چینل پر ایک پول سیٹ کیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بھی بنایا ہے یا نہیں بنایا، آپ کی زندگی کا کوئی گول بھی ہے یا نہیں ہے، یا زندگی بس ایسے ہی گزر رہی ہے بغیر کسی سوچ کے، کوئی منزل، کوئی مقصد کچھ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، جب تک ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنائیں گے، کوئی کیوں نہیں ہوگا ہماری لائف میں، کیوں ہم یہاں کیوں ہیں، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں پکا رہے ہیں، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، جب تک ہماری زندگی میں کوئی کیوں نہیں ہوگا ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ میں کیوں کر رہی ہوں، اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا، اس سے مجھے ملے گا کیا، اس سے مجھے کیا مل جائے گا، کیا میں یہ کام محبت کے لیے کر رہی ہوں، کیا یہ کام دنیا کی ضرورت ہے میں اس لیے کر رہی ہوں، کیا یہ کام میری طاقت ہے میں اس لیے کر رہی ہوں، کیا اس کام کو کر کے مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے، یعنی کچھ رقم حاصل ہو رہی ہے، کوئی دلی تسکین حاصل ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے نا۔ ایک ماں ہے، ایک ماں اپنے بچوں کا کام کرتی ہے، کیوں؟ وجہ ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ بچوں سے محبت کرتی ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے پورا دن گھر سے باہر نکلتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اس تمام آسائشیں دینا چاہتا ہے جو کہیں نہ کہیں اسے نہیں ملی۔ وہ ایک باپ کا رول ادا کرنا چاہتا ہے، ایک باپ کا رول پلے کر رہا ہے۔ تو جب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی زندگی بہترین ہوگی۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا، یہ کیوں ہے نا، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جن کو اس بات کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، ان کی زندگی بے چین بے قرار گزرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا تھا کہ دلوں کا اطمینان، دل جب سکون میں ہوگا تو تمام چیزیں سکون میں ہوں گی نا، تمام اعضاء بدن بھی سکون میں ہوں گے۔ تو دلوں کا اطمینان تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یہ تو اللہ نے سمجھا دی بات۔ تو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب کیا خانقاہ میں بیٹھے رہیں ہر وقت، کیا رہبانیت اختیار کر لیں؟ تو یہ تو منع ہے، دین اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے رہبانیت۔ جب دین اسلام کا حصہ رہبانیت نہیں ہے، یعنی مخلوق کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھنا نہیں ہے، تو پھر مخلوق کے ساتھ دلوں کا اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے تو مصلی لگا بچھا کر نہیں بیٹھ سکتے، 24 گھنٹے تو قرآن تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی کے اور بھی کام ہے نا، زندگی کے اور بھی کام ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میں مسلمان ہوں، میری زندگی میں جو کیوں ہے وہ کیوں ہے، یہ سوچنا ہے سب سے پہلے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تھا نا تو عناصر اربعہ سے اس کی تخلیق کی تھی۔ اس میں انسان کی جو مٹی ہے، انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے عناصر اربعہ سے اس کی تخلیق کی اور پھر اسے خلافت سے سرفراز کیا، زمین کی خلافت اسے عطا فرمائی۔ خلافت، اتنی بڑی زمین کی خلافت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو ہمارے اور اس مقصد حیات کی تخلیق کا جو شعور اللہ نے ہمیں دیا وہ شعور لازوال ہے، ایسا شعور ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ ہر چیز کو زوال ہے نا، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات جسے زوال نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام جسے زوال نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جسے زوال نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جسے زوال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو مقصد حیات دیا ہے نا، اور اس مقصد حیات میں جو شعور ہے وہ شعور لازوال عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمیں یہ شعور حاصل ہو گیا، ہم نے اگر یہ شعور حاصل کر لیا، کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، تو شعور لازوال ہے، ایسا شعور ملے گا جسے زوال نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اور جن لوگوں نے زندگی دوسروں کے لیے گزاری، جن مسلمانوں نے زندگی دوسروں کے لیے گزاری، ان کو کبھی زوال نہیں آیا، ان کو کبھی زوال نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا
کہ اس باشعور اور با مقصد پیکر انسان کو سجدہ کر لو، تعظیماً سجدہ کر لو۔ یعنی اللہ جانتے تھے نا کہ انسان باشعور ہے، فرشتوں کو شعور نہیں ہے۔ فرشتے تو جو کہہ دیا جاتا ہے بس وہیں تک کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو میری بہنوں، آج ہم نے آپ سے ایک پول سیٹ کیا کہ آپ لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو اپنے اس مقصد کو سوچیں۔ جس کا جتنا مقصد اسٹرانگ ہوگا اس کا ورکنگ لیول اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا، اس کی کوششیں اتنی ہی طاقتور ہوں گی، اس کی کوششیں اتنی ہی انرجیٹک ہوں گی۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا نا کسے؟ فرشتوں سے، کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس کو فساد کرے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی تیری بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت تو علیم ہے، علم ہے ان کے پاس، بصیر ہے، بصارت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے ان کے پاس، قادر مطلق ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کے مقاصد کو وہ خود بھی جانتا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی اس کی معرفت عطا فرمائی، مگر دوسری طرف فرشتے تھے جو تخلیق کے مقصد سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں جو میں نے یہ تخلیق کی ہے اس کو میں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اب نائب کا کام کیا ہے؟ نائب کا کام کیا ہے؟ اس کام کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گا، تم نیکی کو پھیلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو جو شخص بھی اپنے منصب پر رہتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے، یعنی نیکی کو پھیلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو پا چکا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو پا چکا ہے۔ اللہ کی عبادت 24 گھنٹے ہوگی۔ ایک یہودی نے جب سوال کیا کہ آپ کی عبادت کا کون سا دن ہے، تو کیا فرمایا؟ ہماری عبادت تو 24 گھنٹے ہے۔ پوچھا کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم پیتے نہیں ہو، تمہیں حاجت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، فرمایا کہ بھائی جو بھی کام ہم نبی کے طریقے سے کرتے ہیں وہ ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو چلیے آئیے سلیس تربیت زندگی میں کچھ خاندانی نظام پر بات کرتے ہیں، ایسے خاندانی نظام جو اب ڈسٹرائے ہو رہے ہیں۔ باطل نے اتنے طریقے سے چال چلی ہے کہ اب ہم خاندانی سسٹم کو لے کر چلنا نہیں چاہتے، ہم فیملی سسٹم کو لے کر چلنا نہیں چاہتے۔ تو آئیے چڑیا کی چونچ میں پانی جتنا اپنا کام کر جائیں، آئیں اپنے خاندانی نظام کو بچائیں۔